کیا آپ جانتے ہیں غزوہ احد کا وہ کون سا لمحہ تھا جب ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، دشمن ہر طرف سے حملہ آور تھا، بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے، اور اسی نازک لمحے میں اسلام کے وہ جانباز میدان میں اترے جنہوں نے اپنی جانوں کی دیوار بنا کر تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آج کی قسط میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت قربان کر کے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے خود کی کڑیاں کیسے نکالی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس جذبے کے ساتھ دشمن کا حصار توڑ کر اپنے محبوب نبی تک رسائی حاصل کی۔ آئیے چلتے ہیں غزوہ احد کے اسی فیصلہ کن لمحے کی طرف۔ جنگ کا نقشہ چند لمحوں میں بدل چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مسلمانوں کی صفیں مضبوط تھیں، لیکن عقب سے اچانک ہونے والے حملے نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ گرد و غبار، تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک، زخمیوں کی آوازیں اور ہر طرف سے ٹوٹتے ہوئے حملے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اپنی طرف بلایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کے درمیان دشمن کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ جو صحابہ صف اول میں لڑ رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ لیکن راستہ آسان نہ تھا، ہر قدم پر کفار کی تلواریں تھیں، ہر سمت تیر برس رہے تھے، اور ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا۔ جب یہ جانثار رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، 6 انصاری صحابہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، 7واں شدید زخمی ہو کر زمین پر گر چکا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اب مزید دیر کی گنجائش نہیں تھی۔ جو صحابہ پہنچے انہوں نے فوراً اپنے جسموں، اپنی ڈھالوں اور اپنی تلواروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک انسانی حصار قائم کر دیا۔ اب دشمن کا ہر وار پہلے ان کے جسموں سے ٹکراتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ عشق رسول کی عملی تصویر تھی۔ اب آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلے کون پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ احد کے دن میں پہلا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پہنچا۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، ہر طرف تلواروں کی جھنکار، گرد و غبار سے اٹا ہوا میدان، زخمیوں کی کراہیں اور دشمن کے مسلسل حملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری قوت سے آگے بڑھ رہے ہیں، صرف ایک ہی فکر دل میں ہے، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہوں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک جانباز صحابی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے کھڑے ہیں۔ وہ ہر وار اپنے اوپر لے رہے تھے، ہر حملہ خود برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں فرمایا، یہ طلحہ ہے، اللہ کی قسم یہی طلحہ ہیں، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ان کے لیے خصوصی محبت بھی تھی، مگر اس وقت محبت سے بڑھ کر حیرت تھی کہ ایک انسان اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کس حد تک قربانی دے سکتا ہے۔ ابھی حضرت ابوبکر صدیق یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک اور عظیم شخصیت دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ یہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اس تیزی سے دوڑ رہے تھے گویا ایک پرندہ اپنے آشیانے کی طرف پرواز کر رہا ہو۔ چند ہی لمحوں میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آ ملے۔ اب دونوں عظیم صحابی اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قریب جا کر دیکھا تو دل دہل گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی تھا، خود مبارک کی 2 لوہے کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس چکی تھی، ہر لمحہ تکلیف بڑھ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر چاہا کہ وہ خود یہ کڑیاں نکالیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے فوراً عرض کیا، ابو بکر اللہ کا واسطہ مجھے یہ سعادت حاصل کرنے دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے انتہائی احتیاط سے اپنا منہ آگے بڑھایا، لوہے کی ایک کڑی کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا اور نہایت آہستگی سے اور مضبوطی سے کھینچنا شروع کیا۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ بالآخر پہلی کڑی باہر آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کا اپنا ایک نچلا دانت بھی ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کم ہونا اپنی تکلیف سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ اب دوسری کڑی باقی تھی۔ حضرت ابوبکر نے پھر آگے بڑھنا چاہا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے پھر وہی درخواست کی، اللہ کا واسطہ یہ بھی مجھے نکالنے دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دوسری کڑی بھی اسی احتیاط سے اپنے دانتوں کے ذریعے باہر نکال دی، اور اس مرتبہ ان کا دوسرا نچلا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ یہ تھا محبت رسول کا وہ عظیم منظر جس میں ایک صحابی نے اپنے دانتوں کی قربانی دے دی مگر اپنے محبوب نبی کو تکلیف نہ ہونے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خود کی دونوں کڑیاں نکال دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ان زخمی محافظ کی طرف توجہ فرمائی جو ابھی تک خون میں لت پت پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی طلحہ کا خیال کرو، اس نے جنت واجب کر لی ہے۔ یہ صرف تعریف کے چند الفاظ نہیں تھے، یہ اس عظیم قربانی کی گواہی تھی جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب نبی کی حفاظت میں پیش کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو منظر دیکھ کر دل کانپ اٹھا۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخم ہی زخم تھے، تلواروں کے وار، نیزوں کے نشانات، تیروں کی چوٹیں، ہر عضو گواہی دے رہا تھا کہ انہوں نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ ابتدا میں معلوم ہوا کہ ان کے جسم پر 10 سے زیادہ گہرے زخم تھے، لیکن بعد میں جب بغور دیکھا گیا تو اندازہ ہوا کہ ان کے جسم پر 60 کے قریب زخم موجود تھے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ان کی ایک انگلی بھی کٹ چکی تھی، جسم خون میں نہایا ہوا تھا، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کے زخموں پر ابتدائی مرہم رکھا، انہیں سنبھالا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ عظیم صحابی ابھی زندہ تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت طلحہ کی بے مثال جانثاری پوری امت کے سامنے روشن ہو گئی۔ اسی دوران ایک کے بعد ایک مزید جانثار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت سہل بن حنیف، حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت حاتب بن ابی بلتع، حضرت ابو طلحہ، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور عظیم خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اب دشمن کو صرف تلواروں کا نہیں بلکہ ایمان، وفاداری اور عشق رسول کا سامنا تھا۔ افسوس کہ بعض لوگ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں تمام صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، لیکن تاریخی حقائق اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن کا حملہ اتنا اچانک اور چاروں طرف سے تھا کہ صفیں منتشر ہو گئی۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور جو کچھ فاصلے پر تھے ان کے اور رسول اللہ کے درمیان کفار کا پورا لشکر حائل ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ دشمن سے لڑتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے اپنے نبی تک پہنچ رہے تھے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غزوہ احد کا یہ مرحلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کمزوری نہیں بلکہ ان کی بے مثال وفاداری، جان نثاری اور عشق رسول کا زندہ ثبوت ہے۔
اب آئیے اس عظیم صحابی کا واقعہ بھی سنتے ہیں جس کی شجاعت اور محبت رسول قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ ہیں شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ اپنے انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، ہر طرف گرد و غبار تھا، کفار کے حملے مسلسل جاری تھے اور بہت سے صحابہ اپنے اپنے محاذ پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دیکھتے رہے، زخمیوں کے درمیان دیکھا، شہداء کے درمیان دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہ آئے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے مقتولین میں دیکھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ اسی لمحے ان کے دل میں ایک ہولناک خیال آیا۔ انہوں نے خود سے کہا، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتے اور شہداء میں بھی نظر نہیں آ رہے، شاید ہماری کسی کوتاہی پر اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور اپنے پیارے نبی کو ہمارے درمیان سے اٹھا لیا۔ یہ خیال آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے دل میں ایک فیصلہ پیدا ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اب میرے لیے ایک ہی راستہ باقی ہے، میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی۔ عربوں میں تلوار کی میان توڑ دینا اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی ارادہ نہیں، یا فتح ہوگی یا شہادت۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دشمن کی صفوں پر ایسے ٹوٹے کہ کفار بھی حیران رہ گئے۔ تلوار بجلی بن کر برس رہی تھی، ہر وار دشمن کو پیچھے دھکیل رہا تھا، ہر قدم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جا رہا تھا۔ آخرکار کفار کی صفوں میں ایک شگاف پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے آگے بڑھے اور پھر اچانک وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نرغے کے اندر موجود تھے اور چند جانثار صحابہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کو ایک ایسا سکون ملا جیسے کسی پیاسے کو صحرا میں پانی مل جائے۔ وہ فوراً اپنے محبوب نبی کے دفاع میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سب سے بڑی فکر اپنی جان نہیں تھی، انہیں اپنی فتح کی بھی فکر نہیں تھی، انہیں صرف ایک فکر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی۔ یہی محبت انہیں ہر خطرے سے ٹکرا جانے کا حوصلہ دیتی تھی، اور یہی محبت انہیں تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں شامل کرتی ہے۔ جنگ احد کا یہ مرحلہ اپنی شدت کے اعتبار سے تاریخ اسلام کے مشکل ترین لمحات میں سے تھا۔ ایک طرف دشمن ہر سمت سے حملہ آور، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، اور مسلمانوں کی صفیں وقتی طور پر منتشر ہو چکی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی وفاداری، محبت اور جانثاری اپنے عروج پر نظر آئی۔ جیسے جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک مضبوط حفاظتی حصار بنتا گیا۔ ہر آنے والا صحابی یہی چاہتا تھا کہ اگر کوئی تیر آئے تو پہلے اسے لگے، اگر کوئی تلوار چلے تو پہلے اس کے جسم پر چلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے دانت قربان کر دینے والی محبت، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 60 کے قریب زخم، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن کا حصار چیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، حضرت ابو دجانہ، حضرت عمر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ام عمارہ، حضرت قتادہ، حضرت سہل بن حنیف، حضرت ابو طلحہ، حضرت حاطب بن ابی بلتہ اور دوسرے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیاں، یہ سب اس بات کا اعلان تھی کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔
حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، اچانک حملے کی وجہ سے وقتی انتشار ضرور پیدا ہوا تھا، کچھ لوگ مختلف سمتوں میں بکھر گئے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے کا احساس ہوا، وہ جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا حصار توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے لگے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے مستند تاریخی روایات بیان کرتی ہیں۔ غزوہ احد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آزمائش کے وقت سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ کامیابی کے دن ساتھ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب حالات بدل جائیں، ہر طرف خطرات ہوں، جان کا خوف ہو، تب جو اپنے قائد، اپنے دین، اپنے مقصد کے ساتھ کھڑا رہے، وہی حقیقی وفادار ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی جانوں سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ قربانی، وفاداری اور ثابت قدمی سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جیسی سچی محبت رسول، دین پر استقامت اور ہر حال میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔